جو لڑکی اتنا ٹائٹ شلوار قمیضی کیوں نہ پہنے, ساڑی کیوں نہ پہنے, اتنے ٹائٹ کپڑے پہننے کی کپڑا پہننے کے بعد اس عورت یا اس لڑکی کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو, اس کی باہیں دکھائی دے رہی ہو, اس کے شریر کا, اس کے جسم کا فگر دکھائی دے رہا ہو کہ یہ اتنے سینٹی میٹر ہوگا, یہ اتنے انچ ہوگا, یہ ساری چیزیں اگر نمایاں ہو رہی ہو تو وہ جسم چاہے کتنا ڈھکا ہوا ہو یہ ننگے میں شمار ہے, یہ عریاں میں شمار ہے, یہ برہنہ پن میں شمار ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے کہا ہے عاریات, کاسیات کپڑے تو پہنے ہوئے ہوں گی, عاریات لیکن ننگی کہلائی جائیں گی. دنیا فیشن پرست کہے, آج کی میڈیا فیشن کہے, تم اس کو یہ کہو کہ آج کل کا فیشن ہے, لیکن محمد رسول اللہ کی شریعت میں ان کو ننگا کہا جائے گا. وہ عاریات ہے, وہ برہنہ ہے, وہ ننگی ہیں. ممیلات و مائلات, لڑکوں سے باتیں کرتی ہوں, لڑکوں کی طرف مائل ہوتی ہوں, اور لڑکے بھی اب ان کی طرف جھکتے ہو, یعنی ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہو, گفتگو کرتی ہو, اتنا میک اپ کر کے نکلتی ہو کہ ان کو دیکھ کر لڑکے فریفتہ ہو جائیں اور یہ بھی ان کے اوپر مائل ہو جائیں. جب تم یہ دیکھ لو اپنے زمانے میں اور ایسا ماحول دیکھ لو تو ایسی عورتوں کو دیکھ کر سوچ لینا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا, ایسی عورتیں جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی, جنت تو دور, جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی, جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائیں گی. ہمارے اور آپ کے اوپر ہے اپنی بیٹیوں کو کیسے پہنانا ہے, کیسے کپڑے پہنانا ہے, کیا پڑھانا ہے, کہاں جانا ہے. یہاں اچھی بات ہے, اللہ کا شکر ہے, سنا ہے لڑکیوں کا مدرسہ چل رہا ہے, تعلیم نسواں بہت ضروری ہے عورتوں کی, لیکن یاد رکھیے گا میرے بھائیوں, مدرسے کے لوگ مدرسے تک ذمہ دار ہیں. مدرسے کے بعد جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر آئے گی تو آپ ذمہ دار ہیں, آپ کو دیکھنا پڑے گا. آن لائن پڑھائی ماحول ہے دیجئے, لیکن آپ وہاں بیٹھیے, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اپنی بیوی کو وہاں بٹھائیے کہ میری بچی کے پاس بیٹھے, بھائی کو بٹھائیے کہ وہ آپ کے پاس بیٹھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کمرے میں بند ہو کر وہ پڑھ رہی ہے آن لائن, اور 2 گھنٹے کے بعد پھر پڑھائی ختم, پھر ہاں تھوڑا سا کام کر رہی ہوں. اب کیا کام کر رہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بدگمانی کریے, لیکن یہ دروازے ہیں, دروازے چور, دروازے چور. سردیوں کے دن کا تو لڑکیاں دعا مانگتی ہے, اللہ سر کیوں اچھا موقع ہوتا ہے, لحاف اندر ڈال کے واٹس ایپ چلاتی ہوں, کون دیکھ رہا ہے, سردی ہے, ہماری بیٹی سو رہی ہے اور پتا چلا کہ اندر موبائل چل رہا, واٹس ایپ چل رہا, گفتگو چل رہی ہے. ان چیزوں نے دروازے, آپ کو معلوم ہے حضرت مریم کی کفالت کر رہے تھے حضرت زکریا, اور جب مریم کے پاس محراب کے اندر, مسجد کے اندر بے موسم پھل آ گئے. بے موسم پھل کا مطلب سمجھ رہے, سیب کا موسم نہیں سیب دیکھا, کیلے کا موسم نہیں کیلا دیکھا. کس نے, حضرت زکریا نے. سورہ مریم پڑھیے میرے بھائیوں, جیسے ہی حضرت زکریا نے مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے, یہ وہی مریم ہے جو اتنی پاک دامن ہے کہ جن کو ان کے کسی شوہر نے, کسی مرد نے نہیں چھوا. اللہ نے اسی مریم سے عیسیٰ کو پیدا کیا. یہ وہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان عرش والے نے, اللہ نے کیا ہے. یہ مریم ہے جن کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا, لیکن ان کے پاس مسجد کے اندر جب بے موسم پھل دیکھے, زکریا نے, ان کی سرپرست نے جب بے موسم پھل دیکھے تو حضرت زکریا کو غصہ آیا. ان پھلوں کو دیکھ کر مریم کی طرف دیکھا, انا لکی ھذا, اے مریم یہ کیا ہے, یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا. تربوز کا موسم نہیں تربوز دیکھ رہا ہوں, خربوزے کا موسم نہیں خربوزہ دیکھ رہا ہوں, آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں, یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے. نیک تھی, پاک دامن تھی, کسی مرد سے اس نے بات تک نہیں کی تھی, کوئی اس کا بوائے فرینڈ نہیں تھا,
تھا، اس لیے دل کی آواز دل سے کہتی ہے، اے زکریا، اے میرے سرپرست، آپ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا ہے، میں آپ کو دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ کسی لڑکے نے نہیں دیا ہے، یقین کیجئے آپ کی دی ہوئی تعلیم کا اثر میرے اوپر چڑھا رہے گا، یہ کسی بوائے فرینڈ نے نہیں دیا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ، چیخ کر کہتی ہے مریم، اے میرے سرپرست، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ بے موسم پھل کوئی فرشتہ لایا ہے، کسی لڑکے کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ جب مریم کی کلاس لی جا سکتی ہے، جب اللہ کی اس نیک بندی کی کلاس لی جا سکتی ہے، اور اس کا سرپرست بے موسم پھل کے بارے میں مریم سے پوچھ سکتا ہے، تو آپ کو اپنی بیٹیوں پر کیسے بھروسہ ہو گیا ہے؟ کیسے سوال نہیں کرتے؟ یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے گئی تھی، تیرے ہاتھ میں رومال نہیں تھا، اب یہ رومال تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر سے ایک کتاب لے کے نکلی تھی، اب یہ 3 کتابیں اور کاپی لے کر آئی، یہ کہاں سے آئی ہے؟ تیرے موبائل میں بیلنس نہیں تھا، آج 200 روپے کا بیلنس ہی تیرے موبائل میں کہاں سے آ گیا ہے؟ تیرے موبائل میں تیرے ڈیڈی، تیرے ابو کے علاوہ کسی کا نمبر نہیں تھا، یہ 4-5 جگہوں کی مس بیلیں پڑی ہے، یہ نمبر کس کی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آ سکتی؟ تم اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ جب مریم سے سوال کیا جا سکتا ہے، وہ مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے پاک دامن کہا ہے، جس کی پاک دامنی کا اعلان اللہ نے کیا ہے، جب اس پاک دامن عورت سے سوال کیا جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں پر اتنا بھروسہ کیے بیٹھے ہیں؟ کرنا پڑے گا حساب، لینا پڑے گا ہمیں اپنی بیٹیوں کا حساب، اور نہیں لینا پڑے، نہیں لیتے ہو تو تیار رہو، پلانیں گے ہو چکی ہیں، ہماری بچیاں دوسروں کی بہویں بنیں گی اور غیر مسلم بچے پیدا کریں گے۔ اب ان کے پیڑ سے پیدا ہونے والے بچوں کے نام لکشمن، رام چندر، ہنومان، یہی سب رکھے جائیں۔ انتظار کرو آپ اس وقت۔ بات تو صحیح ہے مولانا، لیکن اتنی دیر تک کے لیے صحیح ہے، بس اتنی دیر تک کے لیے، جتنی دیر کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر کے لیے یہاں سے جائیں گے، ہنستے ہوئے جائیں گے، لڑتے ہوئے جائیں گے، اپنی سائیکل اور گاڑیاں نکالتے ہوئے یہاں سے ہٹ پہلے ہم نکل رہے ہٹ، وہی پرانی روش پہ ہم آ جائیں گے، اور زیادہ موقع ملا تو روش بدلیں گے نہیں، سیلفی لینے کی، مولانا صاحب کا فوٹو لے لیں، اپنے ساتھ لے لیں، ہم اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے، یہ ثابت کریں گے کہ دیکھو جرجی صاحب سے مل کے آئے۔ ان چیزوں نے آج دین کا شوق نکال دیا ہے، جلسوں کو رسم و رواج کا مالک بنا دیا ہے۔ جلسوں میں دینداری آئے تو کہاں سے آئے، جلسوں سے عبرتیں ملے تو کہاں سے ملے؟ جب جلسوں میں رسم و رواج عام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، سیلفی لینے کے چکر میں، فوٹو لینے کے چکر میں آدمی ایک دوسرے کے ساتھ لڑ مرے، اتنی اجازت نہیں ہے شریعت کے اندر۔ یہ ویڈیو بن رہا ہے، ایک حد ہے، چلیے چینل پہ ڈال دیا جائے گا۔ آج جرجی صاحب بھاٹول بنگال میں اتر دیناج پور میں ہے، کل یہ تقریر پوری دنیا میں پہنچ جائے گی، ایک مقصد ہے، لیکن آپ کے ساتھ سیلفی کا کیا مقصد ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ شریعت ایسی سیلفیوں کو حرام قرار دیتی ہے جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، میری بالکل اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی میری سیلفی لیں، اور اس کے باوجود اگر آپ لیتے ہیں تو اس کے گناہگار آپ ہیں، ہم نہیں، کیونکہ ہم منع کر چکے۔ رسم و رواج چھوڑیے، آئیے کچھ دینی شوق پیدا کریے اپنے اندر، دینی شوق پیدا کریے، رسم و رواج سے اٹھیے۔ بات آگے نکل گئی تو یہ دو ہی چیزیں ہوئی ہیں، 8 چیزوں پہ چلنا ہے۔ یہ جو بیٹھے ان کی بات صحیح ہے بھائی، آپ لوگ تھوڑا سا بیٹھ جائیے یا ادھر ہو جائیے، ان کو دیکھنے دیجئے، وہ بھی تو بیچارے اتنی دور سے آئے ہیں۔ بس بیٹھیے، ٹھیک۔ تو میرے بھائیوں، اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی۔ کون کون سی؟ کم بولے گا، دوسری مستقبل کی، فیوچر کی باتیں بتائے گا، تیسری چیز گیانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان پڑھ کہا جاتا ہے، امی، اور مہابھارت کہہ رہی ہے وہ گیانی ہوں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، اس معنی میں کہ آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا۔